الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مع بعض. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما للظالمين من أنصار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع کے بارے میں جیسا کہ اعلان ہوا کہ موضوع یہ ظالم سے مقابلہ تیور حسینی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تیور ہے. آئیے اس موضوع پر کچھ گفت و شنید اور اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھنے سے پیشتر آئیے آقائے نامدار مدنی تاجدار جنت کے مختار سید ابرار و خیار جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، حالات حاضرہ کے حساب سے یہ موضوع اور پھر اس پر ایک شاعر ہمارے اپنے آپ کو، ہمارے وجود کو، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس نے چند اشعار کہے جو میں کہتا ہوں تاکہ روضے محشر جہاں تک میری آواز جائے سب روضے محشر، یہ شجر و حجر، یہ درخت، یہ پتے، یہ مکان، یہ مکین، سب روضے محشر گواہ بن جائیں. شاعر کہتا ہے فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. تم کیوں پلٹ کر دیکھے؟ کیونکہ یہ معاملہ ہے تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں.
जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में, रह के महलों में हर आयत हक भूल गए, रह के महलों में हर आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल आओ, ठंडे कमरों से, ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चलकर आओ, राह हक में बढ़ो सामा सफर का बांधो, राह हक में बढ़ो सामा सफर का बांधो, ताज ठोकर पे रख दो सर पे इमामा बांधो, तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो। एक जासूस था हिमफर, उसने कहा था कौम मुस्लिम सो रही इसको सोने दो, अगर ये जाग गई तो सालों का हिसाब ये महीनों में मुकम्मल कर देती है। अरे जोर से बोलो यार, ये कौम मुस्लिम का हाल है, जब तक सो रही है, जिस दिन उठती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन चारों तरफ खाली नारे तकबीर की सदा गूंजा करती है, उस दिन नारे तकबीर की सदा चारों तरफ गूंजा करती है। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। मां याद रखें, हर दौर को तारीख ने याद किया है, हर दौर में तारीख ने हर दौर को याद किया, हर काम करने वाले कारगुजार आदमी को याद किया, किसी को जुल्म से याद किया तो किसी को मजलूम से याद किया, किसी को जो है आका से याद किया तो किसी को गुलाम से याद किया, और किसी को याद किया तो जामे शहादत नोश करने वालों में उसका शुमार होता चला गया। याद रखो, यही अल्लामा फजल आखिर आबादी अलैहि रहमा है। जब हिंद की सरजमीन पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब भूचाल आया था, अंग्रेजों ने अपने रोब और दबदबे से हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा जमा लिया था, तो कोई और नहीं आया था जिन्होंने कुर्बानियां पेश की थी, वो इमाम और उलमा की जमात थी, वो इमाम और उलमा की जमात थी। हमारे उस्ताद दादा जो हदीस पढ़ाया करते थे, शेखुल हदीस अशरफ अल जामिअतुल अशरफिया के अंदर, वो फरमाते थे बेटा जब जंग होती थी पिछले जमाने में तो दो लोगों को मारा जाता था, अगर ये दो लोग मार दिए जाते थे तो समझ लेते थे कि हम जंग जीत गए, हजारों लाखों को नहीं मारा जाता था, उन दो लोगों को मारा जाता था, उन दोनों को मार दिया, काम तमाम हो गया, से सारी सिपाही हमारे हो जाएंगे। न हमारे जो समीरे कारवां हो, जो सिपह सालार हो, जो कमांडर हो, अगर उसको मार दो तो सिपाही तितर बितर हो जाते हैं। नंबर 2 उसको मारा जाता है जो उन सिपाहियों के अंदर जोश डालता है, तकरीर के जरिए से जोश भरता है, उनको मार दिया जाता है। मालूम यह लाखों और करोड़ों की तादाद को नहीं देखा जाता, अगर जिस कौम के अंदर कमांडर मजबूत होता है, जोश भरने वाला मजबूत होता है, अल्लाह उसे फतेह अता फरमा दिया करता है। तो अपने अंदर जोश को देखो और अपने ईमान की हरारत को महसूस करो प्यारे। तो शायर कहता है तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो। अब तो बोल लो यार, इसमें भी बोलना पड़ेगा, यहाँ तो इंसान अपनी तारीफें सुन के तो न जाने क्या क्या हो सकता। अब यहाँ तारीफ सुनो और अपने अंदर को पहचानो। हम चूड़ी पहनने वाली, चूड़ी पहनाने वाली कौम है, हम चूड़ियां पहनने वाली कौमों में से नहीं। हमारी कौम का हाल ये है कि डर के मारे अल्लाह अकबर बोलना मत वरना कुछ भी हो जाएगा। अरे क्या होगा, बदन से रूह निकलेगी, मुस्तफा का जलवा देखा जाएगा। क्या होगा, क्यों डरते हो प्यारे? आका अलैहिस्सलाम का वो जलवा कि जिसको सहाबा ने देखा तो जान कुर्बान कर रहे हैं। एक सहाबी आ गए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। एक सहाबिया हाजिर आई, कहती है सरकार मेरा छोटा सा बच्चा है, इसे भी आप अपने साथ लेकर के जाए। क्या जज्बा था यार, क्या जज्बा था उन सहाबिया का, मेरे छोटे बच्चे को भी लेकर के जाएं। सरकार ने फरमाई बच्चा है रहने दे। कहा सरकार जंग होती है
تو बड़ी मछली से बचने के लिए छोटी मछली का कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। तो जब तीर किसी सहाबी की तरफ आए तो मेरे बच्चे को आगे कर देना। क्या जज्बा था उनका, सोचे जरा हमारा हाल। मरने से डर रहा है मुसलमान। अरे मुसलमान मरने से डरने वाला नहीं है, ये वो मुसलमान है जो ये तमन्ना करता है मौला मर के पहुंचे हैं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। आका अलैहिस्सलाम के जलवे को देखने के लिए आया है मुसलमान, सर कटाते हैं। मेरे इमाम ने कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर ख़वातीने मिस्र ने लेमू को नहीं काटा था, उंगलियों को काट लिया था। लेमू को नहीं काटा, उंगलियों को काट लिया। उनको दर्द का एहसास भी ना हुआ, जरा भी एहसास ना हुआ उनको दर्द का। जब दर्द का एहसास ना हुआ पूछा गया का उनके हुस्न में एकदम हम डूबे हुए थे। जब उनके जलवे में डूब गए तो कटने का एहसास भी ना हुआ। तो आला फरमाते जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, उंगली कटती रही, एहसास नहीं हुआ। तो सहाबे कराम ने मुस्तफा के हुस्न जमाल को देखा, गर्दन कटती रही, एहसास तक नहीं हो रहा है। हुस्न यूसुफ ने कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। हम मोमिन वो हैं कि जो सरकार के लिए जान देना जानते। तो शायर कहता है तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो। हकीकत है कि झूठ है बताइए आप? अगर हकीकत है तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप। और ये सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर में कभी कभी तब्दील हो जाए, क्योंकि यही अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह अकबर की जो सदा है, ये सदा ने न जाने कितनों को हिला डाला और न जाने कितने के अंदर से ईमान की हरारत को पैदार फरमा दिया है ना। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद पहचानो तो सब अब भी संवर सकता है। खुद को पहचानो, सब अब भी संवर सकता है। दुश्मने दी का शिराजा भी बिखर सकता है, दुश्मने दी का शिराजा अब भी बिखर सकता है। तो मुसलमानों अपने आप को पहचानो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले, आओ जरा देखो आज मुसलमान कहता है कि हम दुआ करते, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। याद रखो जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, उसकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लेकिन जो मुकर्रब होता है उसकी आजमाइश बड़ी जबरदस्त होती है। जरा आओ बढ़ो देखते चलते हैं। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो यही किया था कि माबूदाने बातिला को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ डाला और तोड़ने के बाद बड़े माबूद के हाथ में कुल्हाड़ी दिया और देने के बाद जब वो लोग आए मेले ठेले से तो कहने लगे किसी ने हमारे माबूद को तोड़ा। हज़रत इब्राहीम के बारे में कहा गया एक नौजवान है जो हमारे माबूदाने बातला को बुरा भला कहता है, जिसको इब्राहीम कहा जाता है। कहा बुलाओ इब्राहीम को। नमरूद ने बुलवाया, हाकिम वक्त ने बुलवाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते तो दुआ करते मौला तेरे हाथ में तो सब हो सब कुछ है, तो फ़आलुल लिमा युरीद है। मौला तेरे इरादे से निज़ामे कायनात चलता है। मौला तू जो चाहे वो कर सकता है। मौला इन बुतों को तू तोड़ दे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया दुआ भी की जाती है, दुआ के साथ साथ अमल भी किया जाता है, किरदार भी बनाया जाता है। उन पत्थरों को तोड़ करके बड़े के हाथ में कुल्हाड़ी दे दिया है। आया है नमरूद, कहा किसने किया? कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है। बुलाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम, अरे जो इनका बड़ा है वो उसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, वही से पूछ लो किसने किया, इसी ने तोड़ा होगा। कहा क्या ये भी तोड़ते हैं? खुद तस्लीम कर रहे हैं, क्या ये भी तोड़ते हैं? अरे जो अपने टूटने से बचा अपने आप को नहीं बचा सकता वो खुदा नहीं होता है। जो टूटने से बच नहीं सकता वो खुदा नहीं होता। और जो सब कुछ किया करता है वही कादिर मुतलक जो सबका खुदा होता है, वही हमारा खुदा है जिसने हमको पैदा फरमाया, हमारे अंदर ईमान डाला, ईमान की दौलत से नवाजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना ही तो कहा था। वहां पर भी मामला था इस्लाम के तेवर, इस्लाम की तालीमात पे हमला। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हमारे करोड़ों से भारी थे और फिर भी बोले उम्मती नबी के बराबर। शर्म आनी चाहिए, वहां अकेले नबी खड़े होकर कुफ्र से डर नहीं रहे, कुफ्र से नहीं डरते, अकेले नबी खड़े हैं। कहा तोड़ा पूछो उसी जगह के,
کہا کبھی یہ بھی توڑتے ہیں؟ کہا جب نہیں توڑتے تو کاہے جوڑتے ہو؟ ان سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ابراہیم تم نے گستاخی کر دی، ہمارے عقیدت پہ حملہ کر دیا۔ ارے عقیدت وہ ہے جو اسلام سے ثابت ہو، عقیدت وہ ہے جو قرآن بتائے، عقیدت وہ ہے جو اسلام بتائے۔ کہا ابراہیم اب تو تم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ کہا ڈالو، کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے ان کا کیا ہوگا، ہمارے ان کا کیا ہوگا۔ ہم لوگ ڈرنے لگتے ہیں۔ کیا بابا، بچوں کو کھلانے، ایک بات بتاؤ، موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو ڈرتے کیوں؟ وہاں نہیں گیا تو ہو سکتا ہے یہیں پہ مر جاؤ، پھر کیا ہوگا بیوی بچوں کا؟ اب تو تم یہیں پہ تھے، پھر کیا ہوگا بیوی بچوں کا؟ اگر اللہ کے لیے آپ آگے بڑھو گے تو اللہ تعالی ہماری بیوی بچوں، ہمارے بھائی بہن سب کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا آگ میں ڈالا جائے گا۔ کہا ڈالو، جلائی جا رہی ہے آگ۔ خوب ابراہیم علیہ السلام دعا کر سکتے تھے، مولا آگ کو بجھا دے، مولا لکڑیاں ہی نہ جمع کر پائے، مولا اپنی قدرت دکھا دے، جیسے آج ہم لوگ بولتے رہتے، مولا اپنی قدرت دکھا دے۔ لیکن ابراہیم نے بتایا بابا دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ یہ دارالعمل ہے، عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لکڑیاں جلا دی گئی، آگ اتنی زبردست، اللہ اکبر کبیرہ، پھینکنے کا پلان آ گیا۔ آ گئے جبرائیل، کہا مانگ لو مدد، کہا مانگ لو مدد۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ کیوں تم سے مانگے مدد؟ کیوں غیر کی طرف منہ دیکھے بھائی؟ کیوں غیر کا منہ دیکھے؟ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا، کہا دوسرے کو ہم دیکھیں؟ ارے جانتا ہے وہ رب ذلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ جبرائیل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جب آگ میں جاتے ہیں تو کود گئے، آگ گلزار بن گئی۔ کئی دن گزر گئے، نمرود چڑھا چڑھ کے کیا دیکھتا ہے ابراہیم آگ میں شان سے بیٹھے ہیں، حیران۔ ارے یہ آگ جس کے سامنے ہم متھر رگڑ رگڑ کر تھک گئے، یہ آگ جس کو ہم نہ جانے کیا کیا بنا ڈالے، اس آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا۔ معلوم یہ ہوا دنیا جلانا چاہتی ہے، جلانا چاہتی ہے، وہ جلا نہیں سکتی ہے اگر رب کو منظور نہ ہو۔ اور جب رب کو منظور ہوتا ہے، انسان نہیں چاہتا ہے تب بھی جل جاتا ہے، رب کو منظور ہوتا ہے تو آگ بھی گلزار بن جایا کرتی ہے۔ ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی، گلزار بنی آگ۔ کہا جب آگ پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو نمرود ٹینشن میں، حاکم وقت ٹینشن میں، جو نشے کے اقتدار میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، ٹینشن میں اتنا ٹینشن میں ڈائریکٹ کہا کہ آپ کا تمہارا رب کون ہے؟ کیا کہا اس نے؟ یعنی اس کو احساس ہو گیا کہ ادھر کا معاملہ ٹیڑھا ہی ہے، ادھر ہی صحیح ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے معاملہ یہی صحیح ہے کہ اسلام حق ہے۔ ارے بول لو یار، اسلام حق ہے، احساس ہو چکا ہے۔ تو اب اسلام کی تعلیم کو تو نہیں مٹا سکتے ہیں، زبردستی شرارت پہ شرارت۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا، سمجھ لیے معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ نہیں معلوم کہ امام حسین نے اپنے آنے والے تمام حسینیوں کو ذہن دے دیا، سر دے دینا لیکن ظالم کے سامنے مت جھکنا۔ ارے بول دو یار، سر دے دینا ظالم کے سامنے مت جھکنا۔ بچہ بھی شہید ہو رہا ہے، جوان بھی شہید ہو رہا ہے، خود شہید ہو رہا ہے، لیکن نہیں گھبرا نہیں رہے۔ کیا حضور دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا امام حسین دعا نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن بتایا دعا بھی کام آتی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑتا، عمل بھی کرنا پڑتا، دعا عمل دونوں کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، پہلے تو جب آگ نے جلایا نہیں، جبرائیل آئے، کہا ابراہیم اللہ نے تم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے آزمائے گئے پھر خلیل بنائے۔ خلیل وہ جو چاہے تو جو جیسا رب چاہتا ہے خلیل ویسا کر دیتا ہے، خلیل وہ جو رب جیسا چاہتا ہے خلیل کر دیتا ہے، حبیب وہ کہ جیسا حبیب چاہتا ہے ویسا رب کر دیتا ہے، خلیل وہ جیسا رب چاہتا ہے خلیل کر دیتا ہے، خلیل وہ جیسا رب چاہتا ہے خلیل کر دیتا ہے، حبیب وہ جیسا حبیب چاہتا ہے ویسا رب کر دیتا ہے، ویسا رب کر دیتا ہے۔ تو خلیل بنا دیے، کیا نشانی ہے؟ کہا نشانی یہ ہے کہ تم ہم مردوں کو بھی بلاؤ گے تو وہ زندہ ہو کے آ جائیں گے۔
اور زور سے بولو یار. پہلے آزمائش ہوئی, پہلے آزمایا گیا, پہلے امتحان کا معاملہ آیا, پہلے دیکھا گیا کہ یہ ہماری تعلیم کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, پہلے آزمایا گیا کہ یہ آزمائش میں کھڑا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. رب فرماتا ہے میں نے اپنے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا تو میرے ابراہیم نے ان باتوں نے جو ہے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے خلیل بنایا. کہا کیا نشانی؟ کہا مردوں کو بلاؤ آ جائیں. کہا کیسے؟ کہا فخذ اربعۃ من الطیر, پکڑ لو 4 پرندے اور پکڑنے کے بعد کر دو ذبح. اللہ سے زیادہ دنیا پہ کون مہربان؟ اللہ سے زیادہ بندوں پہ کون مہربان؟ اللہ سے زیادہ کون رحم والا؟ لیکن وہ بھی کہہ رہا پکڑو ابراہیم کرو ذبح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کو پکڑا, پکڑنے کے بعد 4 کون روایتوں میں اختلاف. چاروں پرندوں کو پکڑا, پکڑنے کے بعد ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد خیمہ کرنے کے بعد آپس میں ملا دیا. کس کا گوشت کون ہے کیا ہے لوگ ڈی این اے ٹیسٹ کریں تو معلوم ہو جائے, لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت تم کو پڑتی ہے. اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے, اللہ کا خلیل ہوتا ہے, وہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرتا, آواز لگا دے ہر گوشت پکارتا ہے کہ میں فلاں پرندہ ہوں. کہا پکڑ لو فخذ اربعۃ من الطیر, پکڑو 4 پکڑا, ذبح کیا, ملا دیا آپس میں. گوشت کو ملانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا. ابراہیم تھوڑا جو ہے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو. حضرت ابراہیم الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دیا. لوگ کہتے مردے سنتے نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولے. لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں. صحیح بات ہے, آج قوم مردہ ہو گئی ہے. صحیح بات ہے, آج قوم مردہ ہو گئی ہے. اپنے ضمیر کی پکار بھی نہیں سن پاتی, اپنے آپ کی پکار بھی نہیں سن پاتی. یہ حال ہماری قوم کا ہے. قوم مردہ ہو گئی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں, وہ ذرا اپنے بارے میں غور کریں. واللہ قرآن کہتا ہے الگ الگ رکھ دیا ثم ادعوہن یاتینک سعیا. ابراہیم یہ گوشت ہو گئے, آپس میں مل گئے, ذرا انہیں بلاؤ تو صحیح, ذرا انہیں ادعوہن بلاؤ. ابراہیم نے, اللہ فرماتا ہے تم بلاؤ گے ہیں مردے, آپس میں گوشت ملا. ابراہیم تمہاری زبان ہے, تم ایمان والے ہو, جب ایمان والے مردے کو پکارتے ہیں تو مردے سن لیا کرتے ہیں. ایمان والی زبان سے پکارو. اسی لیے میرا امام کہتا ہے میرا ایمان بھی سلامت ہے, میرا سب کچھ سلامت ہے. جب میں بریلی سے پکارتا ہوں تو صدا بھی پاتا ہوں. اس لیے کہتے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو کہا ایمان کی زبان سے پکار. ابراہیم علیہ السلام نے بلایا, پرندوں کا گوشت چلتا ہوا آیا. کس کا گوشت؟ پرندوں کا گوشت چلتا ہوا آیا. لیکن پہلے آزمایا گیا, پھر بعد میں خلیل بنایا گیا, بعد میں یہ منصب دیا گیا کہ مردوں کو بلائے وہ آ جائے. تو معلوم یہ ہوا پہلے آزمایا جاتا ہے, پھر مقام بلند دیا جاتا ہے, اور آگے بڑھو یوسف علیہ السلام کو آزمایا جا رہا ہے, کبھی کنویں میں ڈالا جا رہا ہے. ارے والد بھی نبی ہے, چاہتے تو دعا کرتے, کنواں اندر ہی نہ لیتا پیک ہو جاتا, لیکن دعا نہیں کر رہے ہیں. معلوم ہے پہلے آزمایا جائے گا. پھر میرا بیٹا پہلے ہی بتا چکا ہے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. کہتے ہیں میں ابا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کہا بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے 11 بھائی تجھے سجدہ کریں گے. سورج چاند سے مراد تیرے ابا خود نبی یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں, تمہارے ابا حضور اور تمہاری والدہ وہ بھی تمہیں سجدہ کریں گے. اللہ اتنا مقام عطا فرمائے گا. کنویں میں ڈالے گئے ہیں, اس کے بعد بھائیوں نے بیچ ڈالا ہے, آپ کو قید میں ڈالا گیا ہے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت عطا فرما دی ہے. پہلے آزمایا جاتا ہے پھر منصب دیا جاتا ہے, لیکن ہم منصب کے چکر میں پریشان ہیں. آزمائش نہیں, امتحان نہیں. ارے بابا اسکول میں بھی پہلے امتحان ہوتا ہے, بعد میں بلا کر انعام دیا جاتا ہے. ارے پہلے امتحان تو دو, اس کے بعد انعام سے نوازا جائے گا, اس کے بعد انعام کا تمغہ ملے گا, اس کے بعد تم کو آقا علیہ السلام کی محبت کا تمغہ ملے گا. اور دنیا دے نہ دے لیکن مصطفیٰ ضرور اس کو اپنا تمغہ عطا فرماتے ہیں.
آقا نے ضرور تمغہ عطا فرمایا. میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ جو مجاہدین غازیان اسلام جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دیا ہے، مصطفیٰ نے انہیں اپنے جلوے سے مالا مال فرمایا ہے. مصطفیٰ نے دنیا میں جاگتے جاگتے اپنے جلوے سے مالا مال فرمایا. اور یاد رکھو محافظین ناموس رسالت ان کا کہنا یہ رہتا ہے اگر غیر وار بھی کرتا ہے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاؤ، ان کا ڈنڈا پڑے گا، آواز دفتی کی سی آئے گی، لیکن درس ذرا بھی نہیں ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کے ناموس پہ پہرا دینا سیکھو. مسلمان اپنی ضمیر کی آواز تو پکارو. اور ذرا دیکھو ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا پہلے، پھر کہا گیا مارو پاؤں زمین پر. بولو سبحان اللہ. 7 سال آزمایا گیا، پھر کہا مارو پاؤں زمین پہ. مارا تو پانی نکلا ہے، مارا تو پانی نکل آیا. کہا پہلے آزمایا گیا، پہلے چاہتے تو کہتے مولا مت آزما، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو مولا ہمیشہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوں، مولا تو مجھے مت آزما. اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اسے ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوا کرتا ہے. جو آزمائش سے دور ہے سمجھ لینا کہ وہ اللہ کی قرب سے کتنی دور ہے. آزمائش بہت اہم چیز ہے مسلمانوں. آزمایا وہی جاتا ہے، آزمایا وہی جاتا ہے جو آزمائش کے قابل ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ استاد اپنے اسی شاگرد کو مقابلے میں بھیجتا ہے جو مقابلے کے لائق ہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو بول سکتے ہیں آپ. کہا جب استاذ اپنے شاگرد کو اس شاگرد کو بھیجتا ہے جو امتحان دینے کے لائق ہو، تو کہا مصطفیٰ کون؟ کہا مصطفیٰ ساری کائنات کے معلم اور استاذ ہیں. ساری کائنات کے معلم اور استاذ ہیں. تو آقا اسی اپنے امتی کو آزمائش میں اتارتے ہیں، مقابلے میں اتارتے ہیں جو امتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوا کرتا ہے. جو مقرب ہوا کرتا ہے، آقا کا چہیتا ہوا کرتا ہے. اور دیکھو آگے بڑھو، حضرت موسیٰ کو بھی آزمایا گیا. ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. ارے یہاں تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھا. کچھ کر پایا؟ ارے بولو کچھ کر پایا؟ کیوں؟ رب کو منظور نہیں تھا، کچھ نہیں کر پایا. پوری فورس اس نے لگا دی، کچھ کر پایا نہیں. جبکہ اس کو خواب میں بتا دیا گیا آئے گا ایک بچہ جو تیری سلطنت کو لے ڈوبے گا، ختم کر دے گا تجھے. ہوشیار ہو گیا تو ایک دم پوری تیاری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اتنے مارو اتنے مارو اتنے مارو اتنے مارو. ہو رہا ہے معاملہ. حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، پتہ بھی لگ گیا اس کو. کس کو؟ زور سے بولیے کس کو؟ حاکم وقت فرعون کو. کس کو؟ حاکم وقت فرعون کو. حاکم وقت فرعون کو جو اقتدار اور کرسی کے نشے میں چور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھا. بھیج دیا فورس، کہا جاؤ موسیٰ کو پکڑ کر لاؤ، اس بچے کو پکڑ کے لاؤ جس سے ہماری سلطنت چلی جائے گی. سلطنت کے خوف میں، سلطنت کے زوال کے خوف میں ہمیشہ بے گناہوں کا قتل ہوتا ہے، ہمیشہ بے گناہ مارے جاتے ہیں. لیکن جو مارا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ منصب ضرور رکھتا ہوگا. روز محشر ظالم کو اس کا برابر حساب دینا پڑے گا. بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں. آ گئی فورس فرعون کی، سپاہی آ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ سے فرمایا جن کا نام یوحانس تھا، کہا جو جھولا ہوتا ہے، جھولا، کہا جھولا ہے، جھولے میں کپاس بھر دو. کپاس بھرنے کے بعد گھر کے بازو میں جو دریا بہ رہا ہے اسی میں لٹا کر موسیٰ کو دریا میں ڈال دو. کس میں ڈال دو؟ کس میں ڈالو؟ دریا کا کام ڈبانا ہے، لیکن دریا کو بھی معلوم ہے کہ جس کے حکم سے میں چل رہا ہوں اسی پروردگار کا حکم ہے کہ آنے دو، آنے دو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے آنے دو یا ڈبو دو. اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. کہاں ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام. و فرعون جو قتل کے در پہ تھا انہی کے گھر میں موسیٰ کو نکالا جا رہا ہے، انہی کے گھر میں نکالا جا رہا ہے. معلوم ہے وہ موسیٰ کو پہلے آزمائش سے دوچار کیا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ اور اپنے علاقے سے دور مدین میں تھے. کتنے سال؟ ہاں، خالی حاکم وقت فرعون کے معاملے سے
ورنہ تو اللہ کا ولی کسی کے خاطر، اللہ کا نبی خاطر میں نہیں لاتا، اللہ کا نبی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ 10 سال کے بعد آیا، جب آئے تو پانسا پلٹا۔ وہی فرعون جو آپ کے قتل کے در پہ تھا، وہی فرعون جو بنی اسرائیل کو مار رہا تھا، وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو قتل کر رہا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے، معلوم یہ ہوا، ذہن یہ ملا، اگر شیر 2 قدم پیچھے لیتا ہے تو کوئی شیر کی بزدلی مت سمجھے، سمجھ لے کہ شیر 2 قدم پیچھے لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا حملہ بہت مضبوط ہونے والا ہے۔ تو مسلمان اگر 2 قدم پیچھے لے تو کوئی بزدلی پر محمول نہ کرے، یہ سمجھ لے کہ مسلمان مصطفیٰ کا غلام ہے، کوئی مضبوط لائے حمل تیار کرنے والا ہے، کوئی مضبوط لائے حمل تیار کرنے والا ہے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، حتی امام حسین کو ارے دنیا کو چھوڑو یار، میرے نبی کو بھی آزمایا گیا۔ زور سے بولو یار، سرکار نے کتنے ارمان سے اسلام کو پروان چڑھایا۔ آج مسلمان، ہمارا نوجوان اور خاص طور سے نوجوان بچیاں اسلام کو اللہ خیر کرے کیسے بدنام کر رہی، انہیں شرم نہیں آتی، چولہے پر پانی میں کہتے ہیں ڈوب مر جانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو مسلمان ہو کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، واقعہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ بڑے ارمان سے ہمارے نبی نے اسلام کو سینچا ہے، اسے اسلام کے واسطے میرے نبی نے پتھر کھائے ہیں، اسے اسلام کے واسطے میرے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے، اسے اسلام کے واسطے آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے امام حسین کو قربان کیا، اسے اسلام کے واسطے آقا علیہ السلام نے احد کے میدان میں صحابہ کو قربان کر دیا۔ آج لوگ مسلمان ہو کر کے اسلام کو بدنام کرتے، نقاب لگا لیں گی، جا کے مستیاں چالو، دیکھو کتنے ویڈیوز آتے رہتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اور مسلمان اللہ خیر کرے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز چھڑوانے کی کوشش ہو اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اعلیٰ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا فتویٰ الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر مستحب چھڑوایا جائے تو اب اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آج مستحب پہ حملہ ہوگا، کل اس کے ذریعے سے سنت پہ، پھر سنت سے واجب پہ، واجب سے پھر فرض پہ، سمجھ آیا؟ اس لیے مستحب کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہم تو واجب کو چھوڑے بیٹھے، فرضوں کو چھوڑے بیٹھے، کیا تماشا ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، روزے محشر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام روزے محشر پوچھیں گے، باپ اگر بول دے بیٹا تو نے میرے لیے کیا کیا، اگر کیا رہتا تو بڑے فخر سے بولتا ہے، نہیں کچھ کیا رہتا تو سر نیچے ہو جاتا ہے۔ کل روز محشر آقا علیہ السلام شفاعت سے پہلے پوچھ لے تو نے اسلام کے لیے کیا کیا، تو کیا کہیں گے؟ سرکار اسلام کے لیے خالی اتنا کیا کہ اسلام کو ہم نے بدنام کیا ہے، سرکار اسلام کے نام پہ ہم نے پبجی گیم کھیلا ہے، سرکار اسلام مسلمان کے نام پر ہم نے ٹک ٹاک پر اسلام کو بدنام کر دیا ہے، سرکار ہم نے نہ جانے کیا کیا تماشے کر ڈالے، یہی بولیں گے وہاں پر۔ ذرا سوچو اس نبی کو کتنی تکلیف ہوگی، ارے نبی کی تکلیف ہو جائے تو قبلہ بدل جاتا ہے، نبی کو تکلیف ہو جائے تو صحابہ روتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں اگر بدن میں آخری سانس باقی ہے اور آقا کی عزت پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس سانس کو بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دے، مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دے۔ یہ مسلمان جان کیا قربان کرے گا، ارمان تو قربان نہیں کر رہا ہے، وقت قربان نہیں کر رہا ہے، خالی ذرا سے بول دیا جائے دین کے نام پہ یہاں پہ جمع ہونا، نہیں جمع ہوں گے، بس خالی بات آئے گی ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، ارے بابا علماء کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کے دل سے پوچھو، ان کے دل کتنے چھلنی ہو چکے ہیں۔ یہ علماء ہیں جن کو درد ہے لیکن ہر درد بتایا نہیں جاتا، کچھ درد وہ ہے جو اشاروں میں سمجھ لیے جاتے۔ اے مسلمانوں اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی طاقت عطا فرما دے۔ ایک بار زور سے بولے یا رسول اللہ۔ دیکھو آج مسلمانوں کا حال یہ کہ کوئی بھی معاملہ آ رہا ہے ہمارا میٹر نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کاغذات مضبوط ہیں، ان کے پاس ہے ان کا میٹر، یہ مسلمانوں کا تیور ہوتا ہے۔ یاد رکھو ہندوستان میں 26 کروڑ تقریباً مسلمان، ایسے ہی ہے نا؟ ارے بولیے نا، ہے نا؟ تقریباً اگر مردم شماری صحیح سے کی جائے تو شاید 40 تک پہنچ جائیں گے،
کتنے تک پہنچ جائیں گے؟ ارے 40 کروڑ ہو کر کے 313 کی زندگی نہیں دہرا پا رہے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس، وہ 313 تھے جن کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو رہے تھے۔ آج ہم کو دیکھ کر لوگ گھن کر رہے ہیں، کیوں؟ کوئی بات تو ہوگی، کیونکہ ہم آقا کی سنتوں سے گھن کر رہے ہیں، آقا کے فرمان سے گھن کر رہے ہیں، حضور کے طریقے پہ چلنے میں ہمیں نفرت آ رہی ہے۔ ماڈرن زمانہ ہو گیا، بولے ہم نئے دور کے نوجوان ہیں۔ ابے نئے دور کا نوجوان تو ہو سکتا ہے، لیکن نئے دور کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نئے دور کا مسلمان نہیں چلے گا، مسلمان چلے گا پرانے دور کا جو صحابہ کے دور کا مسلمان ہوگا، مسلمان چلے گا جو تابعی کے زمانے کا مسلمان ہوگا، مسلمان وہ چلے گا جو تابعین کے زمانے کا مسلمان ہوگا، مسلمان وہ چلے گا جو مصطفیٰ کے نام پہ سب کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ بڑا ٹینشن ہو رہا ہے، ذات پہ حملہ ہوئی تو سب کو فکر، اسلام پہ حملہ ہو تو خالی علماء، کیوں خالی ہم ہی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے؟ آپ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور میری آواز خالی مسجدی میں نہیں، بہت دور تک جا رہی ہے، اور آج لوگوں سمجھ رہے ہیں مولانا دوسرے موڈ میں شاید۔ خالی ہم ہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ آپ بھی پڑھتے ہیں؟ ارے زور سے بولیے نا یار، سب کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پڑھ کے بتائیں ذرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کچھ حرارت محسوس ہوئی؟ یہ کلمہ وہ ہے کہ خالی کوئی اتنا کہہ دے اور انتقال کر جائے۔ اچھا یہاں کی زندگی کتنے سال کی ہے معلوم ہے؟ عام طور سے جو ہے 60 سال، 30-40 تو گزر گئی، بچی کتنی؟ 20 سال کے لیے پلان ہے۔ قبر میں جانے کے بعد کتنے سال رہنا ہے معلوم نہیں، اس کا کوئی پلان نہیں ہے، اس کا کوئی پلان نہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے خالی اتنا کام کر، من قال لا الہ الا دخل الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے تو انتقال کیا جائے گا، تیرا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ کلمے کو پہچانو مسلمانوں، یہ کلمہ ہے جو جنت اور جہنم میں فرق پیدا کرتا ہے۔ یہ کلمے کی شان ہے، یہ کلمے کا مقام ہے کہ بندہ اگر اپنی زبان سے بولتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے، نہیں پڑھ کر بھی بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میرے کہتے تو معاملہ یہ کہ ہم کیوں ساتھ دیں، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اگر اتحاد ہو گیا، سارے مسلمان جمع ہو گئے تو کوئی بھی ہو، چاہے وقت کا فرعون ہو، چاہے وقت کا نمرود ہو، چاہے وقت کا یزید ہو، سارے تختوں کو مسلمان بدل سکتا ہے، سارے تختوں کو مسلمان بدل سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ کیا ہو جائے؟ زور سے بولو، کیا ہو جائے؟ سب سے پہلے جا کے گھر میں اتحاد کرنا، گھر میں کرنا، شروعات وہیں سے ہوگی، گھر میں، محلے میں، اس کے بعد معاشرے میں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اور یاد رکھو اتحاد ہوگا تو آقا کی عزت و ناموس پر اتحاد ہوگا۔ مصطفیٰ کا جو گستاخ ہوگا وہ کل بھی نہیں تھا، ہمارا آج بھی نہیں ہے، ہمارا قیامت تک نہیں ہوگا، ہمارا ہے نا۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، یہی نظریہ۔ درود شریف پڑھے، آگے سناؤ پھر۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیں بڑا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث نمبر 21391، راویت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ان لقعود علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننتظر ان یخرج لصلاۃ الظہر۔ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر، کس کے دروازے پر؟ زور سے بولے، کس کے دروازے پر؟ ہاں، سب لوگ اپنے گھر کے دروازے پر خوب بیٹھتے ہیں، ذرا مسجد کے دروازے بھی آ جاؤ۔ گھر میں تو خوب وقت دے لیتے ہو، ذرا مسجد میں وقت دو۔ شروعات یہیں سے ہوگی۔ صحابہ نے مسجد میں بہت توجہ دی ہے، ہم لوگوں نے مسجد میں توجہ نہیں دی، اور دنیا کے معاملات میں دنیا کے سپورٹ کرنے لگے ہم لوگ۔ یاد رکھو کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، کعبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کا اہتمام فرمایا، اس مسجد حرام میں 360 رکھ دیے گئے،
جب 360 رکھ دیے گئے تب بھی وہ مسجد رہی، 360 رکھے گئے تب بھی وہ مسجد رہی، اور جب میرے مصطفیٰ نے مکہ فتح فرمایا تو ان 360 سے بھی ان کو پاک فرما دیا تھا، مکے کو ان 360 سے پاک فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا مسلمانوں مسجد کی حفاظت کرو، مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے، مسجد ہمیشہ مسجد رہتی ہے۔ کوئی اور ہوں گے کہ نیا اسلام پورا ہو یا مالیگاؤں یا غیر مالیگاؤں مسجد کی جگہ کو ٹرانسفر کر رہے ہوں، جو اپنی قوم کو بے نیلام کر رہے بیچ رہے وہ کوئی اور ہوں گے۔ ہم ضمیر فراموش نہیں تھے، ہم نہ ہیں نہ رہیں گے اور نہ تھے، اس لیے کہ ہمارے علماء نے ہمیشہ اپنی ضمیر کو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں بیچا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ یہ مسلمانوں یہ ہمارا تیور ہونا چاہیے۔ آقا فرواقہ کے صحابی حضرت خباب بن عرد کہتے ہیں دروازے پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کا انتظار فرما رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، انتظار فرما رہے تھے۔ اذ خرج علینا، اتنے میں آقا علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ انتظار اور حضور کو وہ ضحیٰ اسی لیے کہا جاتا ہے، چاشت کی قسم۔ کیوں چاشت کی قسم؟ کیونکہ ٹھنڈی کا دور ہے، ایسے ٹائم پہ جب سورج نکلتا ہے سویرے تو بڑا مزہ آتا ہے نا، بڑا سکون ملتا ہے۔ گرمی میں بھی جب سورج نکل رہا ہو تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ہمارا نوجوان فیس بک میں ڈالتا ہے اس کو، یعنی خوش ہو کر کے اس کو ڈال رہا ہے۔ جو ڈالنے کی چیزیں ان کو نہیں ڈالے گا، ان کو ڈالتا ہے، بڑا خوش ہو کر، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وضحیٰ، چاشت کی قسم۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے چاشت سے مراد مصطفیٰ کا رخ انور، کہ جیسے چاشت کے وقت کا جب سورج نکلتا ہے تو ہر آدمی کو پسند آتا ہے، ہر آدمی کو اس کا انتظار ہوتا ہے، سویرے ہو تب یہ کام ہوگا، سورج نکلے تب یہ کام کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کا چہرہ انور چاشت کے وقت کا سورج ہے، جس کو ساری دنیا کو انتظار رہا کرتا ہے، ساری دنیا کو انتظار ہوتا ہے۔ جب وہ سورج نکل آتا ہے تو دنیا خوش ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی محبوب جب آپ کا جلوہ نظر آتا ہے تو ساری دنیا خوش ہو جایا کرتی ہے۔ جی تو کہا حضور جلوہ افروز ہوئے آئے، آقا نے آتے ڈیرا کہا اسمعو، سنو۔ صحابہ نے کہا سمعنا، ہم نے سنا۔ ایک بار میں کام چل گیا تھا کہ ایک بار میں جیسے نکاح ہو جاتا ہے نا، ویسے ایک بار میں کام چل گیا تھا، لیکن تاکید کے لیے بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ لیکن تاکید لفظی معنوی یہ ہدایت اللہ ان امیر کا طالب علم بتائے گا، ہم لوگ تو اس کے استاذ ہیں اس لیے بدرجہ اولا بتائیں گے، اور جو طالب علم ہی نہ ہو کیا بتائے گا۔ آقا نے فرمایا اسمعو، صحابہ نے کہا سمعنا، پھر حضور نے فرمایا اسمعو، سنو۔ صحابہ نے کہا سمعنا، ہم نے سنا۔ پھر تیسری بار سرکار نے فرمایا اسمعو، صحابہ نے کہا سمعنا، ہم نے سنا۔ 3 بار۔ کہا کیوں؟ کہا ایک بار میں کام چل گیا تھا لیکن سرکار نے 3 بار کیا ہے تاکہ زور پیدا ہو جائے۔ کہا نکاح ایک بار میں ہو جاتا ہے، کہا مصباح 3 بار کیوں قبول کرا رہا ہے؟ کہا ایک بار میں نکاح ہو گیا، 3 بار اس لیے کرا رہا ہے تاکہ اس میں زور پیدا ہو جائے۔ کہیں لڑکے نے ابا کے دباؤ میں تو نہیں قبول کر لیا، کہیں لڑکے نے ایک محلے والوں کے دباؤ میں تو نہیں قبول کر لیا، ایک چانس اور دے دیا جائے۔ کہا ایک دوبارہ قبول کر رہا ہے، کہا دوبارہ، کہا 3 بار سرکار کی سنت ہے، زور پیدا ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کے دباؤ میں نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اپنے آؤ بھاؤ اور شان میں بول رہا ہے۔ سمجھے نا، تاکید کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے۔ جی حضور نے فرمایا لوگوں سنو، إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاء فَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْعَوْفُ۔ آقا فرماتے میرے صحابہ سنو، ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے عمراء، امیر، حاکم، لیڈر ہوں گے جو ظلم کریں گے، ایسے حاکم، ایسے لیڈر ہوں گے جو کیا کریں گے؟ زور سے بولے کیا کریں گے؟ کیا نظریں ہیں مصطفیٰ کی، کیا نظریں ہیں مصطفیٰ کی۔ کب ہونے والا ہے کب بتا رہے ہیں، کب ہونے والا ہے کب بتا رہے ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں سمجھ پایا، آج تک یہ نہیں سمجھ پایا۔ فرمایا عمراء ہوں گے، حاکم ہوں گے، حکمراں ظلم کریں گے، فلا تعینوہم علی ظلمہم، ان کے ظلم پر ان کی مدد مت کرنا۔
وہ ظلم کریں تو ظلم پر مدد مت کرنا. حجاج ابن یوسف سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا, بڑا ظالم و جابر, نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر ڈالا, اور بہت سارے ظالم گزرے اور ہونے والے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہو رہے ہو سکتا ہے کہ ہو رہے ہو. جملے پہ غور کرنا, بہت سارے گزر گئے, بہت سارے ظالم ہونے والے ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں. سرکار نے فرمایا ان ظالموں کی مدد مت کرنا کہ یہ ظالم تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں. آقا فرماتے جو یہ جھوٹ بولیں, جو بھی معاملات رکھے جھوٹ بول بول کر کے رکھے, بدنام کر کر کے رکھے, اگر کوئی مسلمان ان کی بات کو تصدیق کر لے, کوئی مسلمان ان کی بات کو مان لے, آقا فرماتے فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, تو مسلمان کو حوض کوثر پر مجھ سے دور کر دیا جائے گا. اگر ظالموں کا سپورٹ کیا, آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پہ آنے کی انٹری نہیں ہوگی. سوچتے ہو یہاں پانی بند ہو جائے گا, سوچتے یہاں پہ گھر چھن جائے گا, سوچتے یہاں پہ کاروبار چھن جائے گا, اس لیے چلو تلوار چاہ کے چاٹیں, تلوار چاٹے ہو سکتا ہے کچھ جلوہ ہو جائے. کہا تلوار چاٹنے سے کچھ نہیں ملتا, مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کر, دنیا میں حکومت بھی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جام کوثر بھی عطا فرمائے گا. تلوار چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے بابا, تلوار چاٹنا ہے تو مصطفیٰ کے در کا تلوار, آقا کے در کے غلام بن. ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھری آئی کمی بقار میں. آقا علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرو. دیکھو میں نے کہا نا, سرکار نے فرمایا حجاج ہمارے بعد ایک ظالم حاکم ہوں گے, ان کا سپورٹ مت کرنا. ایک بادشاہ گزرا جس کو ساری دنیا حجاج ابن یوسف کہتی ہے. جانتے ہیں نام سنے کہ نہیں؟ ارے سنے تو سبحان اللہ بولیں, اللہ کی پاکی خالی بولنے کے لیے اور اپنی بیداری کے لیے بول دیں. ایک بار خالی جاگنے کے لیے, بیداری کے لیے ذکر ہے جس سے ہم زندہ ہیں. جانتے ہیں ذکر کی محفل ہوتی ہے تو پتہ نہیں رہتا, نمازوں کا معاملہ ہو تو پتہ نہیں رہتا, ایسا لگتا ہے خالی جمعہ میں نماز ہے, بس دعوت دے دی جائے بس اللہ خیر. پھر تو بغیر دعوتی بھی چلا آ رہا ہے. شادیوں میں دیکھو نا, 100 آدمی کی دعوت ہے, 150 لوگ پہنچے رہتے ہیں. کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا, جہاں پر بغیر دعوت کے بلایا جاتا وہاں پہنچ جاتے, اور جہاں سرکار کا منادی, اللہ کا منادی کہتا ہے آجا پیارے حی علی الصلاۃ, آجا پیارے تو مسلمان ہے, تجھے ہی دعوت دی جا رہی ہے, آجا پیارے نماز پڑھ لے, پڑھے گا تو نماز اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. یہاں نہیں آنے کے لیے تیار. کب پڑھے گا نماز معلوم نہیں, قبر میں جا کے پڑھے گا, وہاں تو پٹائی سے چھٹی نہیں ملے گی, وہاں پٹائی سے بھی چھٹی نہیں ملے گی. جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا, آقا فرماتے ہیں یہ نماز اس کو توجہ نہیں دیتے, 2 پڑھ کے بھاگتے ہیں تیزی میں, چلو جلدی سے ورنہ گھومنے میں نہیں آئے گا, چلو جلدی سے نکلو یہاں سے ورنہ کھانے میں نہیں آئے گا. بھاگتے ہیں نا اس نماز سے, بھاگو پیارے بھاگو, یہ آپ کا مسئلہ ہے, ہم بتا کر کے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ نماز جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے, جب قبر میں جائے گا انسان مر کر لیٹا ہوگا. کتنی بڑی جگہ ہے, سوچو لائٹ بھی نہیں وہاں پر, اندھیرا ہے وہاں پر, بھاگنے کے چانسز بھی نہیں ہیں, وہاں پہ سانپ, وہاں پر بچھو, وہاں پہ خطرناک کیڑے مکوڑے, وہ آئیں گے سامنے, جب کاٹنے کے لیے جائیں گے وہ نماز جس سے ہم بھاگتے تھے وہی نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی. سانپ کے سامنے کھڑی, بچھو کے سامنے کھڑی, کیڑے مکوڑے کے سامنے کھڑی. وہ سانپ جو دنیا میں نہیں بولتا تھا وہاں بولے گا تو کیوں کھڑی ہے, تو نماز کہے گی ارے یہ وہ بندہ تھا دنیا میں میری حفاظت کرتا تھا, قبر میں اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے, قبر میں حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. صدقہ کہے گا نہیں ہٹو سانپ, ہٹو ہٹو بچھو ہٹو, یہ دنیا میں میری حفاظت کرتا تھا, آج قبر میں بچانا ہمارا کام ہے. جب یہ ہم اپنی حفاظت معلوم, یہ ہوا نماز نیکیاں جب قبر میں بچاتے تو دنیا میں نہیں بچائیں گی. ابھی وقت ہے نیکیاں کرو, ابھی وقت ہے توبہ کرو. جہاں توبہ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ ظلم و تشدد ختم ہو جائے گا. توبہ کرنا تو شروع کر دو. یہ حجاج ابن یوسف
یہ حجاج بڑا ظالم و جابر بادشاہ. حضور نے فرمایا ظالم کی مدد مت کرنا. یہی فرمایا نا؟ زور سے بولو, زور سے بولے. ظالم کی مدد. اچھا ظالم مسلم ہو یا غیر مسلم کچھ بتایا گیا؟ ظالم ظالم ہوتا ہے چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو. ہم لوگ بولے جو کسوٹی کوئی اور رکھے. ہمارے یہاں کسوٹی ہے کہ ظالم ظالم ہوتا ہے چاہے ہمارا ہو چاہے تمہارا ہو. ظالم ظالم ہوتا ہے, چور چور ہوتا ہے چاہے ہمارا ہو چاہے تمہارا ہو. ڈاکو ڈاکو ہوتا ہے چاہے ہمارا ہو چاہے تمہارا ہو. اور گھر کی دیوار توڑ کر اندر آنے والا گھسپیٹیا, ہمارے یہاں دو کسوٹی نہیں ہوتی, ایک ہے گھسپیٹیا ہے, وہ چور ہے, گھر کو توڑ کر کے گھسا ہے, وہ چور ہے چور ہے, ڈاکو ہے ڈاکو ہے, چاہے ہمارا ہو چاہے تمہارا ہو. ہمارے یہاں ایک کسوٹی ہے. یہ اسلام کہتا ہے ظالم کی مدد مت کرو. آقا نے فرمایا مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے, اس کو بچانا ہے, اس کو بچانا ہے, اس کو بچانا ہے, اس کو بچانا ہے. کم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ وہ تو بہت ڈیرنگ باز ہے, صحت مند ہے, بہت طاقت والا ہے, بہت پاورفل ہے. کیسے؟ آقا نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو, یہی اس کی مدد ہو جائے گی. یہی اس کی مدد ہے, یہی اس کی مدد ہے. ظلم کرنے سے روک دے, یہی مدد ہے. تو مسلمان ظالم کی بھی مدد کرتا ہے, مظلوم کی مدد کرتا ہے. مظلوم کی مدد اس طریقے سے کہ اس پر ظلم نہیں ہونے دیتا, اور ظالم کی مدد اس طریقے سے اس کو ظلم نہیں کرنے دیتا. اس کو ظلم نہیں, بولیے آخر تک, اس کو ظلم نہیں. بہت اطمینان سے بولے, زور سے بولیے نا, اس کو ظلم نہیں. آواز دور تک جائے تاکہ روز محشر سرکار کو بھی خوشی ہو کہ یہ میرا امتی میرے فرمان پر عمل کر رہا تھا. جی تو دیکھیں حجاج ابن یوسف جس کو اپنے خلاف پاتا پکڑوا کے قتل کرا دیتا, ڈائریکٹ قتل, اتنا ظالم تھا. تو ایک بزرگ ہیں جن کا نام سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مدینے سے پکڑ کر لایا گیا کوفہ میں. کس کے پاس؟ حجاج ابن یوسف کے پاس. جیسے آپ سنو جملے کیا ہے, دیکھو بادشاہ وقت کے پاس ہم لوگ گھبرا جائیں گے, لیکن ایمان جس کا زندہ ہوگا, جس کی حرارت ایمانی باقی ہوگی, وہ کبھی نہیں چھپنے والا, وہ کبھی نہیں دبنے والا. تو حجاج نے کہا ان سے ما اسمک, تیرا نام کیا ہے؟ کہا سعید ابن جبیر. سعید کے معنی ہوتا اچھا نیک بخت. تو فوراً حجاج نے کہا بل انت شقی, بلکہ تو بدبخت ہے. نام بگاڑ دیا, کہا بدبخت ہے تو. فوراً سعید ابن جبیر نے کہا تو نہیں جانتا میں نیک بخت ہوں یا بدبخت ہوں, بل امی اعلم باسمی منکا, میری والدہ زیادہ جانتی ہے کہ میں کیا ہوں. سبحان اللہ, میری والدہ زیادہ جانتی ہے میں کیا ہوں, تجھ سے زیادہ جانتی. فوراً پھر کہا حجاج نے شقیت امک و شقیت انتا. اس نے کہا تیری ماں بھی بدبخت ہے, تو بھی بدبخت ہے. ماں کے اوپر پہنچ گیا, تو بھی بدبخت, تیری ماں بھی بدبخت. فوراً بول پڑے سعید ابن جبیر کا الغیب یعلمہ غیرک, غیب تو نہیں جانتا ہے, تیرے علاوہ اللہ جانتا ہے. غیب کو تو نہیں جانتا, کون نیک بخت ہے کون بدبخت ہے, اللہ جانتا ہے. فوراً کہا لأبدلنک بالدنیا نارا تتلظا, تیری دنیا کو میں نرک بنا دوں گا, تیری دنیا کو میں آگ سے بدل دوں گا جو جل رہی ہوگی, جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں تیری دنیا کو میں نرک بنا دوں گا. حضرت سعید ابن جبیر نے کہا لو علمت ان ذلک بیدک لاتخذتک الہا, کہا میں ڈرتا نہیں تجھ سے, اگر میں جانتا کہ دنیا کو تو نرک بنا سکتا ہے تو تجھے میں خدا بنا لیتا. مطلب طنز کر دیا, اگر میں جانتا کہ تو یہ کر سکتا ہے تو تجھے میں خدا بنا لیتا, اور تو کر نہیں سکتا, جو کر سکتا ہے وہ میرا خدا ہے, جو کر سکتا ہے وہ میرا خدا ہے, جو کرتا ہے وہ میرا خدا ہے. فعال لما یرید ہے. فوراً کہا فما قولک بفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہتے ہو؟ حجاج یہاں پوچھ رہا ہے کیا کہتے ہو, ادھر میرے احمد رضا سے بھی پوچھا جائے گا کیا کہتے ہو. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی خدمت, ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, تو کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, رضا بہت پڑھتے تھے, یہاں پڑھ دو تو میں تو یہی کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو
کاش کا تعلق کس سے ہے؟ مجھ سے خدمت، سمجھ میں آیا نا جی. تو کہا کیا کہتے ہو؟ فوراً سعید ابن جبیر نے کہا نبی الرحمہ و امام الہدیٰ، رحمت والے نبی ہیں، امام الہدیٰ ہیں. پھر اس کے بعد اور گفتگو کی. پھر حجاج نے کہا فما بالک لا تضحک وکیف یضحک مخلوق خلق من طین والطین تاکلہ النار. حجاج نے کہا تم ہنستے کیوں نہیں؟ اے سعید ہنسو، مسکراؤ، کیوں نہیں ہنستے؟ حضرت سعید ابن جبیر نے کہا وہ آدمی کیسے ہنسے جو مٹی سے پیدا، وہ مٹی جس کو آگ کھا ڈالتی ہے، وہ آدمی کیسے ہنسے گا؟ تو فوراً حجاج کہتا ہے ہم کو دیکھ میں تو ہنس رہا. فما بالنا نضحک، ہمارا حال تو یہ کہ ہم ہنس رہے ہیں. حجاج نے جب یہ کہا تو سعید ابن جبیر نے کہا لن تستوی القلوب، دل برابر نہیں. بول دو یار، دل برابر نہیں. ہم خوف خدا سے نہیں ہنستے ہیں، تجھے خدا کا خوف نہیں اس لیے تو ہنستا ہے. معلوم یہ ہوا ہم خوف خدا رکھتے ہیں، کسی اور کا خوف نہیں رکھتے ہیں. جو خدا کا خوف رکھتا ہے وہ شریعت پہ چلا کرتا ہے. کہا دل برابر نہیں. کہا جب دل برابر نہیں معاملہ کلیئر ہو گیا. دل برابر نہیں تو معلوم یہ ہوا ہر دل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کو نہیں لگتا، ہر دل میں اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت کو نہیں لگتا ہے. جو دل رحمان کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اللہ اسے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے، اسی کے دل میں ڈالتا. دل برابر نہیں ہے پیارے. پھر حجاج نے کہا چلو خرید لیا جائے، بکنے والا نہیں ہے لگ رہا ہے. ایسے ڈرے گا نہیں، ڈرے گا نہیں. جو نہیں ڈرتا ہے تو اس کو خرید لیا جاتا ہے. ڈرے گا نہیں تو خریدنے کی بات آئی. موتی زبردست یاقوت وغیرہ اس نے سعید ابن جبیر کے سامنے جمع کر دیے گئے. کہا یہ لے لو، بولو کتنا لینا، سمجھ لینا. سرکار کو بھی خریدنے کی بات ہو رہی تھی. سرکار کے پاس آئے ولید ابن مغیرہ اس کے ساتھی. کہا یہ بتاؤ یار تبلیغ کرنا بند کر دو، تم جس سے بولو گے مجھ سے شادی کرا دیں گے. تم تبلیغ کرنا بند کر دو، تم جتنا چاہو گے اتنا سونا دے دیں گے. تم تبلیغ کرنا بند کر دو، تم جتنی زمین چاہو ہم اتنی زمین دے دیں گے. سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے دعوت کے لیے بھیجا ہے. ورنہ مصطفیٰ کا معاملہ یہ کہ خزانوں کی چابیاں کل جہاں مل کر اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. یہ آقا کی شان. تو جمع کر دیا خریدنے کے لیے سعید ابن جبیر کو. تو کہا اگر تو نے اس لیے اس کو جمع کیا کہ اس سے قیامت کے خوف سے تو بچے گا، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، تو اچھی بات ہے. ورنہ یاد رکھ قیامت کا دن اتنا خطرناک خوف کا ماحول ہوگا کہ ماں اپنے بچے سے بھاگ جائے گی. ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، سب چھوڑ کے بھاگیں گے. اور یاد رکھ ولا خیر فی شیء جمع للدنیا، اس چیز میں کوئی بلائی نہیں جو دنیا کے لیے جمع کی جائے، چاہے وہ مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے کارخانے ہو، چاہے بچے ہو. جو دنیا کے واسطے آدمی بچے پیدا کرتا ہے تو یہ نیت رکھتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن وہی بچہ لات مار کے نکل جاتا ہے. اس نیت سے بچے مت پیدا کرنا، بچے اس نیت سے پیدا کرنا جو صحابہ کی نیت رہتی تھے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر پہرا دیتا رہے گا. نیتیں بدل ڈالو بچے شاندار ہو جائیں گے، نیتیں بدل ڈالو بچے اچھے ہو جائیں گے. نیتیں گڑبڑ ہو گئی، اپنے لیے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، جبکہ آقا فرماتے ہیں بچے زیادہ ہوں گے آخرت میں میری امت زیادہ ہوگی، میں فخر کروں گا. اس نیت سے بھی کچھ کرو جی. اس کے بعد حجاج نے کہا ٹھیک ہے لاؤ ڈھول، سمجھ رہے نا کس کو لائے گئے؟ ڈھول اور سارنگی دونوں کو لائے گا. جب ڈھول پر مارا گیا، سارنگی بجائی گئی تو سعید ابن جبیر رونے لگے. سعید ابن جبیر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حجاج نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ کھیل تماشا ہے، یہ جو ڈھول ہے یہ سارنگی ہے، کھیل تماشا ہے، یہ سب پھوکٹ کی باتیں ہیں. کہا یہ کھیل ہے، هو اللعب، فرمایا هو اللعب، یہ کھیل ہے. کہا کیسے کھیل ہے؟ کہا یہ غم بھی ہے، اس لیے کہ جب تم نے ڈھول میں مارا تو یاد رکھو ڈھول تو بہرحال اس میں جو ہے بکری کی جو کھال لگی ہوتی ہے تو بکری روزے میں اشر اس کھال کے ساتھ آئے گی اور اپنا حساب کرے گی. اس کے بعد کہا کہ جو تم نے سارنگی میں پھونک ڈالا ہے اس پھونک نے قیامت کے پھونک کو یاد دلا دیا ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور جس لکڑی سے تم نے مارا ہے وہ لکڑی اس لیے کاٹی گئی ہے کیونکہ اس نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا.
اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر مجھ سے ختم نہ ہو جائے، اور جس سے اللہ کا ذکر ختم ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ جو درخت اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، جو پرندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اس پرندے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ درخت کاٹ دیا جاتا ہے، وہ درخت کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر حجاج ابن یوسف نے کہا ویلک یا سعید، اے سعید تمہیں تباہی۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، پوری حدیث پوری کر لوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو، وقت زیادہ ہو چکی، اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے سبحان اللہ بول سکتے ہیں، ایک بار اور بول دیں، اپنا ایمان تازہ ہوگا۔ ابھی کچھ باتیں ہیں جو نکات ہے وہ قابل غور ہے۔ کہا تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ویل جہنم کی وادی کو کہا جاتا ہے۔ کہا اے سعید، حجاج کہہ رہا تمہارے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، تباہی ہے۔ کہا اللہ ویل لمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ ارے تم میرے لیے بولتا ہے ویل ہے جہنم ہے، سون اس کے لیے کوئی ویل اور جہنم نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما کے جس کا داخلہ جنت میں فرما دیا ہو۔ لوگ کہتے معلوم نہیں جنتی ہیں جہنمی، سعید کہتے مجھے معلوم ہے۔ تو کہا سعید ابن مسیب نے کہا حاکم وقت کے سامنے میں جنتی کے لیے، کہا یہاں پہ انگریزوں کو حکومت ہے جو ہندوستانیوں پہ ظلم کر رہے تھے، ان لوگوں کے سامنے میرے امام نے کہا تھا لوگوں سنو جنتی کون ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی تو ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ وہاں حاکم وقت کے سامنے کہا تھا، یہاں بھی کہا تھا میرے امام نے، یہ میرے بریلی کے تاجدار نے کہا۔ تو فوراً ایک دم فارم میں آ گیا حجاج کی میری شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کہا اختر یا سعید ایو قتلۃ اقتلک، اے سعید چوز کر لو، پسند کر لو کس طریقے سے تمہارا قتل ہو، کیسے تم کو مارو۔ تو کہا حجاج اختر لنفسک یا حجاج، حجاج تو اپنے لیے چن، اس لیے کہ جس طریقے سے تو مارے گا روز محشر میں آئے گا ویسے ہی بدلہ دلایا جائے گا، تو اپنے لیے چن۔ کعبہ خدا لا تقتلنی قتلۃ الا قتلک مثلها فی الاخرہ، جیسے تو مارے گا آخرت میں ویسے ہی بدلہ دلایا جائے گا۔ بات ایک دم جھلان میں ایک دم جھلا گیا، ایک دم حجاج جھلا کر کے کہتا ہے ہاں لگ رہا ہے تم یہ چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں، اتريد ان اعفو عنک، تم یہ چاہتے ہو کہ میں معاف کر دوں۔ تو کہا معاف تو نہیں کرے گا، ان کان العفو فمن اللہ، اگر معافی ہوگی تو میرے اللہ کی طرف سے ہوگی۔ زور سے بولو یار، اگر مسلمان جیتے گا تو اسلامی تعلیم پہ جیتے گا، اگر مسلمان جیتے گا تو آئین اسلام پر جیتے گا، اگر مسلمان جیتے گا دستور اسلام پہ جیتے گا، اگر مسلمان جیتے گا قوانین اسلام پر جیتے گا۔ اپنے قوانین پر سختی سے عمل کرتے رہو، دنیا یہی کہے گی ارے محمد کا غلام ہے جو مار کھانے سے اور مارنے سے ڈرا نہیں کرتا ہے۔ خواتین پہ بھروسہ کرو، بھروسہ ادھر ہونا چاہیے، کہا معافی ہے تو خدا کی طرف سے، تیری طرف سے نہیں ہے، اور تجھے کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا، میں معاف بھی نہیں کروں گا تجھے۔ حجاج نے کہا لے جاؤ قتل کر دو اس کو، لے جاؤ قتل کر دو۔ لے جانے لگے تو ابھی تک نہیں مسکرا رہے تھے، اب ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں نہ ہنسے؟ اس لیے کہ ادھر جدا ہوں گے ادھر جلوہ محبوب ہوگا، ادھر جلوہ محبوب ہوگا ادھر مصطفیٰ کا جلوہ۔ مسکرا رہے ہیں، یہی مسکرانا تو نہیں بھا رہا ہے سب کو، یہ مسلمان کیسے مسکرا رہا ہے؟ نہیں معلوم کہ مسلمان انڈمان میں پہنچا ہے وہاں بھی مسکراتا رہا ہے، یہ نہیں معلوم کہ تخت دار پر چل رہا ہے تب بھی گنگناتا رہا، مسکراتا رہا، یہ نہیں معلوم کہ جنگ آزادی میں انگریزوں کے سامنے سینہ دکھاتا رہا اور مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرتا رہا ہے، یہ مسلمان ہے جی۔ مسکراتے ہوئے باہر نکلے، بتایا گیا حجاج کرے تو ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حجاج نے کہا بلاؤ، کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا عجیب تو من جرأتک علی اللہ وعلمک اللہ علیک، مجھے حیرانی کہ تو اللہ پہ جسارت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل دے رہا ہے، تو جسارت کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، مجھے حیرانی، اس پہ ہنسی آ گئی۔ کہا یہیں پہ جو ہے بچھا دو چٹائی جیسے، نتا کہتے چمڑے کا جو بساط ہو، کہا اس کو بچھا دو، بچھایا گیا، کہا ان پہ گرا دو، ذبح کرو یہیں پہ ان کو۔ فوراً ذبح کرنے کا جب حکم دیا گیا، لٹایا گیا، تو آپ نے کہا وجہت وجہی للہ، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے کیا، جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا،
کہا ایسا ہو گیا تو کہا فوراً چہرہ گھما کر قبلے سے دوسری طرف کر دو. فوراً کہتے اینما تولوا فثم وجہ اللہ, ارے جدھر چہرہ کرو ادھر اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. فوراً انہوں نے کہہ دیا جدھر چہرہ کرو ادھر خدا کا جلوہ نظر آئے گا. چہرہ پھیرا گیا, اور جب چہرہ پھیرا گیا تو کہا کہ بس ان کو ذبح کرو. فوراً چھری اٹھا کر آپ کو قتل کر دیا گیا. جب قتل ہونے لگے تو آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا, آپ نے فرمایا تھا حجاج سن, انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ خذھا منی. اس جملے کو یاد کر لے میری طرف سے, حتی تلقاہا یوم القیامہ, یہاں کا کہ تو اس کے ساتھ مجھ سے قیامت میں ملاقات کرنا, یہی کلمے کے ساتھ ملاقات کرنا کہ میرا تیرا جھگڑا اسی کلمے کا تھا, اسی کے ساتھ ملاقات کرنا. پھر دعا کی اللہم لا تسلط علی احد یقتلہ بعدی, اے اللہ اب حجاج کو کسی بے گناہ پر مسلط مت کرنا کہ اس کو میرے بعد قتل کرے. آخری مقتول تھے آپ سعید ابن جبیر, اور جب قتل کیا گیا تو پورے بدن سے بڑا خون نکل گیا, بہت خون نکلا, بڑا خون. حجاج پریشان, کیونکہ اس سے پہلے جتنے لوگوں کو اس نے مروایا تھا, قتل کروایا تھا, ان کے بدن سے خون ہی نہیں نکلتا تھا. سعید ابن جبیر کے بدن سے خوب خون نکلا تو بڑا پریشان تھا. بلایا حکیموں کو, طبیبوں کو, کہا کیا معاملہ ہے؟ طبیبوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ جتنے لوگوں کو ان سے پہلے تو نے مروایا تھا وہ تیرے پاس آنے سے پہلے تیرے خوف کی وجہ سے مر چکے تھے, اگرچہ سانس لیتے ہوئے آئے تھے, لیکن جس بندے کو تو نے ابھی قتل کرایا ہے وہ تیرے پاس آیا تھا, اور جب لٹایا گیا تب بھی وہ زندہ تھا. معلوم یہ خوف سے مرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے, خوف کے تیور ڈالنے والا مسلمان ہوتا ہے. جی اس کے بعد جانتے ہیں حجاج رات میں سوتا تو سعید ابن مسیب خواب میں آتے, بولو یار, خواب میں آتے کہتے حجاج تیرا میرا انصاف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. تو مسلمانوں یہ آقا نے فرمایا ظالموں کی مدد نہیں کرنا, کرنا ہے مدد, زور سے بولو. اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, سرکار نے فرمایا, اور مسلمان اپنے بھائی کو ظلم کے لیے نہیں چھوڑتا کہ اس پر ظلم ہوتا رہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو جائے تو آقا نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں تیار رہیے ہر معاملے کے لیے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو آپسی اتحاد عطا فرمائے, آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کے بینر تلے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ رب ان کے سماعت بلے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.